مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ دورہ تفسیر القرآن کا آج 32واں سبق ہے۔ مسئلہ بیان ہو رہا تھا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم نے 9 آیتوں سے عذاب قبر ثابت کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب قبر کے اندر کافر فنش نہیں ہوتا، اس کے اندر بھی حیات، احساس، ادراک موجود ہوتا ہے، جس سے وہ درد اور الم محسوس کرتا ہے۔ تو مومن جو ہے اس کے اندر بھی حیات ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک آیت تلاوت کی تھی، پھسلتا نہیں ہے، کلمہ طیبہ کی برکت سے ثابت قدم رہتا ہے۔ پھر ہم نے شہداء کی حیات پر 3 آیتیں پڑھی تھیں، ان سے استدلال کیا تھا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حیات پر 1 آیت، باقی نبیوں کی حیات پر 1 آیت، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر بھی 1 آیت کریمہ سے استدلال کیا تھا۔ پھر کل ایک حدیث شریف بھی ہم نے بیان کی تھی، حضرت اوس بن اوس والی۔ اب اسی کے ہم معنی ایک حدیث ہے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت کیا کرو، کیونکہ اس دن ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اور بے شک جب بھی کوئی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو وہ درود شریف اس کے فارغ ہوتے ہی مجھ پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں نے عرض کیا کیا موت کے بعد بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، موت کے بعد بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے۔ اتنے مفہوم کی حدیث تو کل بھی گزری تھی۔ آگے چند الفاظ کا اضافہ ہے، فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، یرزق، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے ابن ماجہ شریف صفحہ 119 کے اندر۔ اس حدیث کے متعلق حافظ منذری فرماتے ہیں رواہ ابن ماجہ باسناد جید، اس حدیث کو ضعیف نہ کہنا، کیونکہ اس کو ابن ماجہ نے
بڑی عمدہ جید سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ الترغیب والترہیب جلد 2 صفحہ 503۔ ایک مشہور دیوبندی عالم ہیں بدر عالم میرٹھی، یہ علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے۔ انہوں نے وہ جو شاہ جی پڑھاتے تھے نا بخاری شریف، تو اس کی شرح جو کرتے تھے انہوں نے پھر عربی زبان میں اس کو نقل بھی کیا ہے۔ فیض الباری کے نام سے 4 جلدوں کے اندر یہ کتاب چھپی ہوئی ہے۔ انہوں نے اور بھی کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ترجمان السنہ۔ اس کے اندر انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو جمع کیا ہے۔ اس کی جلد 2 صفحہ 503 کے اندر وہ اقرار کرتے ہیں کہ اس کی سند جید ہے، اس کی سند عمدہ ہے۔ ایک اور مشہور غیر مقلد عالم ہیں جن کا نام ہے قاضی شوکانی، نام تو ان کا ہے محمد بن علی، معروف ہیں قاضی شوکانی کے نام سے۔ انہوں نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے وَقَدْ أَخْرَجَ ابن ماجہ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لأبی درداء ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ نیل الاوطار جلد 3 صفحہ 283 کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام کیا ہے۔ ایک اور غیر مقلد عالم ہیں جن کا نام ہے شمس الحق عظیم آبادی۔ انہوں نے یہ قاضی شوکانی صاحب کی اس تصحیح کو پورے اعتماد کے ساتھ نقل کیا ہے۔ عون المعبود شرح ابو داود جلد 1 صفحہ 405۔ امام زرقانی ارشاد فرماتے ہیں وَرَوَاهُ ابن ماجہ بِرِجَالٍ ثِقَاتٍ عن ابی الدرداء مرفوعاً کہ ابن ماجہ نے حضرت ابو داود سے حدیث مرفوع ایسے راویوں سے بیان کی ہے جو سارے کے سارے ثقہ ہیں۔ برجال ثقات۔ حافظ ابن حجر ارشاد فرماتے ہیں قلت رجالہ ثقات کہ اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں۔ تہذیب التہذیب جلد 3 صفحہ 224۔ آپ نے محدثین کی مخالفین کی آراء ملاحظہ کر لی کہ انہوں نے اس حدیث کی سند کو جید قرار دیا ہے۔ جید۔ اب دیکھیے پہلے کل حدیث گزری تھی حضرت اوس بن اوس کی، آج حدیث گزری ہے حضرت ابو درداء کی، تو دونوں حدیثیں مل کر بالفرض اگر ضعیف بھی ہوتی، یہ سند جید نہ ہوتی، صحیح سند نہ ہوتی، تو دونوں حدیثیں مل کر یہ طاقتور مضمون بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے اجسام اپنی اپنی قبور میں صحیح سلامت ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔
تیسری حدیث، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں، جو قبروں والے ہیں وہ اپنی اپنی قبروں کے اندر نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ مسند ابو یعلا جلد 6 صفحہ 147، شفاء السقام صفحہ 179، فتح الملہم شرح صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 329۔ اس حدیث نے تو صراحتاً بیان کر دیا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو قبروں والے ہیں اپنی اپنی قبروں میں نمازیں ادا کرتے ہیں اور زندہ ہیں۔ اس حدیث کے متعلق حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں، ابو یعلا بن نقل ثقات، کہ ابو یعلا نے ثقہ راویوں سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ علامہ ہیثمی ارشاد فرماتے ہیں مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 214 کے اندر، رواہ ابو یعلا والبزار ورجال ابی یعلا ثقات۔ اس حدیث کو 2 محدثین نے روایت کیا ہے، ابو یعلا نے اور بزار نے، اور ان کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ علامہ سید سمہودی فرماتے ہیں، رواہ ابو یعلا برجال ثقات، ابو یعلا نے ثقہ راویوں کے ذریعے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، امام بہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، وَصَحَّحَهُ، اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، وَصَحَّ انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الانبیاء احیاء یصلون، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نبی زندہ ہیں اور وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال کیا جاتا ہے، یہ تو حدیث ہے نا، اور حدیث بھی کوئی پہلے درجے کی حدیث تو نہیں ہے، ابو یعلا نے روایت کیا ہے نا، اور اس حدیث سے عقیدہ تھوڑی ثابت ہوگا، عقیدہ تو ثابت ہوگا قرآن سے۔ ہم بھی کہتے ہیں بالکل صحیح آپ نے کہا، عقیدہ ثابت ہوگا قرآن سے۔ قرآن میں ہم نے 9 آیتیں پڑھی نہیں عذاب قبر سے، تو کیا عقیدہ ثابت ہوا کہ قبر میں تو کافر بھی فرش نہیں ہوتا؟ کیا ہم نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھ کے سنائی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ برزخ کے اندر، قبر کے اندر مومن کلمہ طیبہ کی برکت سے ثابت قدم رہتا ہے۔ عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ کیا ہم نے شہداء کی حیات پر 3 آیتیں نہیں پڑھی تھیں؟ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، ہاں ہیں وہ زندہ لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے، تم ان کی زندگی کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اس حدیث کو الگ نہ سمجھو حدیث بھی قرآن مجید کے بیان کی تائید کر رہی ہے۔ جب بیان کی تائید کر رہی ہے تو حدیث کو صحیح مانا جائے گا، قرآن کی مخالفت والی حدیث قابل قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث شریف اور سن لیجیے،
اچھا، اسی حدیث کے متعلق چند مخالفین کی آراء بھی سن لیجیے۔ علماء دیوبند کے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث علامہ انور شاہ کشمیری، یہ اتنے بڑے عالم تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال پر وہ جو تعزیتی جلسہ تھا نا، اس تعزیتی جلسے میں اور لوگوں نے بھی تقریریں کی، اور علامہ شبیر احمد عثمانی نے بھی تقریر کی۔ یہ علامہ شبیر احمد عثمانی وہ ہیں جن کا قرآن پاک پر حاشیہ بھی ہے اور مسلم شریف کی شرح بھی ہے، فتح الملہم۔ انہوں نے کہا تم کیوں روتے ہو کہ جی شاہ جی چلے گئے، ہم نہیں بیٹھے تمہارے لیے؟ اپنی طرف اشارہ کر کے کہا اور تمہارے لیے تو ہم بیٹھے ہیں نا، تمہیں مشکل پیش آئے گی ہم حل کریں گے، رونا تو ہمیں چاہیے۔ یہ علامہ شبیر احمد عثمانی کا رونا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مشکلات کس سے حل کروائیں گے۔ یعنی اتنے پائے کا بندہ ہے علماء دیوبند میں۔ اور میں نے اپنے کئی علماء کو یہ کہتے ہوئے سنا، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، یعنی یہ میں نے کہتے سنا ہے۔ بس وہ ایک عبارت پھر نظر آئی فیض الباری کی، جس کی وجہ سے یہ لفظ کہنے سے میں رک گیا ہوں۔ والذی تحقق عندی ان التحریف فیہ لفظی ایضا اما انہ لعمد منہم او لمغلطۃ۔ تو اس عبارت کے بعد، یہ تو بڑی خطرناک عبارت ہے نا، اس کے بعد میں یہ لفظ نہیں کہتا، لیکن ہمارے اپنے حلقہ میں کئی ایسے لوگ ہیں جن تک یہ عبارت نہیں پہنچی وہ ان کو رحمت اللہ علیہ ہی کہتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ہم لوگ جو ہیں ہم ضدی نہیں۔ اگر ہم لوگ ضدی ہوتے کہ ہم نے خام خواہ ہر دیوبندی کو ہی گستاخ کافر کہنا ہے تو ہمارے بزرگ ان پر بھی فتویٰ لگاتے نا، شاہ جی پر فتویٰ نہیں لگتا۔ یہ بات ذہن پر رہے، کیونکہ مشہور یہ ہے، کنفرم نہیں، شاہ جی نے دیوبند چھوڑا تھا، دیوبند چھوڑ کر انہوں نے اپنا الگ مدرسہ بنایا تھا، اور چھوڑنے کی وجہ تحذیر الناس بنی تھی۔ تبھی آپ شاہ جی کے شاگردوں کو دیکھیں گے کہ ختم نبوت پر بڑا ٹھوک ٹھاک کے بیان کرتے ہیں۔ یہ مفتی محمد شفیع صاحب والی جو کتاب ہے نا، ختم نبوت کامل، انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ میں تحذیر الناس کا رد کر رہا ہوں، لیکن جنہوں نے پڑھی ہیں نا وہ بھی اور یہ بھی، وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اصل میں جواب اس کا ہو رہا ہے، جواب اس کا ہو رہا ہے۔ بہرحال انور شاہ جی یہ بڑے پائے کے عالم ہیں دیوبندیوں میں۔ وہ لکھتے ہیں فی البہقی عن انس وصححہ ووافقہ الحافظ فی المجلد السادس ان الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ فیض الباری جلد 2 صفحہ 64۔ بہقی میں حضرت انس سے روایت ہے اور اس روایت کو بہقی نے صحیح کہا ہے، اور حافظ ابن حجر نے 6 جلد میں اس حدیث کی تصحیح کے متعلق بہقی کی موافقت کی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ بے شک اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں
اور اپنی قبروں میں نمازیں بھی ادا کرتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کو سب سے زیادہ علمی طور پر سپورٹ کیا ہے مولانا زکریا کاندھلوی نے۔ ان کا جو تبلیغی نصاب ہے نا، اس میں جو حصہ ہے فضائل درود شریف کا، اس کے صفحہ 40 پر موجود ہے، اور یہ حدیث کہ انبیاء اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں صحیح ہے، اس کو صحیح مانا گیا ہے۔ وہ قاضی شوکانی صاحب بڑے مشہور غیر مقلد ہیں، وہ کہتے ہیں وَقَدْ ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ، حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اپنی قبروں میں۔ رواہ المنذری، اس کو امام منذری نے بیان کیا ہے، روایت کیا ہے۔ وصححہ البیہقی، اور امام بہقی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ نیل الاوطار جلد 3 صفحہ 282۔ ایک اور غیر مقلد عالم ہیں، وہی عون المعبود والے شمس الحق عظیم آبادی، انہوں نے بھی قاضی شوکانی کی اس عبارت کو شرح ابو داود جلد 1 صفحہ 405 پر نقل کیا ہے۔ نواب صاحب کی بھی سن لیجیے، نواب صدیق حسن صاحب بھوپالی، جن کے بارے میں نے کہا تھا کہ یہ بڑے خوبصورت تھے، بڑے صحت مند خوبصورت تھے، بھوپال میں یہ ملازمت کرتے تھے۔ تو ملکہ بھوپال اس کا خاوند فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد اب ملکہ کو ضرورت محسوس ہوئی دوسری شادی کی، تو نگاہ انتخاب یہ نواب صاحب پر پڑی، اور باقاعدہ انگریز کی اجازت سے نواب صاحب کی شادی ملکہ بھوپال کے ساتھ ہوئی۔ آج کل تو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں نا اس طرح کی، جب ہم بات کرتے ہیں وہ جی انگریز وہابیوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ اب تو امریکہ نے کھل کر نہیں کہہ دیا کہ وہابیت کو تو ہم نے سعودیہ میں سپورٹ کیا ہے، کھل کر کہہ دیا ہے۔ تو وہابی دوستوں کو برا منانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، جن کا احسان ہے ان کا احسان تو ماننا چاہیے نا، یہ تو نہیں کہنا چاہیے نا کہ نہیں جی ساڈا انگریزاں نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ باقاعدہ درخواست دے کر انگریز کو یہ کہا گیا کہ لوگ ہمیں وہابی وہابی کہہ کے چھیڑتے ہیں، ہمارا نام اہل حدیث الاٹ کرایا جائے۔ مولانا محمد حسین بٹالوی ہیں درخواست دینے والے۔ چلیے خیر، بات کسی اور طرف نہ چلی جائے۔ یہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی وہ لکھتے ہیں انہو صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ بعد موتہ، کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی موت کے بعد اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ کما فی حدیث الانبیاء احیاء فی قبورہم، جس طرح کہ حدیث شریف میں نہیں آیا سارے نبی زندہ ہیں اپنی اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ وقد صححہ البیہقی، امام بہقی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ وَأَلَّفَ فِي ذَلِكَ جُزْءً، اور خاص اسی مسئلہ میں امام بہقی نے جز بھی تحریر کیا ہے۔ تو پورا ایک رسالہ امام بہقی نے حیات انبیاء پر لکھا ہے کہ اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں۔ اچھا، ان کی ایک کتاب ہے نواب صاحب کی، الشمامۃ العنبریہ عن مولد خیر البریہ، سرکار کے میلاد شریف پر بھی کتاب لکھی ہے، میلاد شریف پر بھی۔ مجھے نہیں پتا کہ نواب صاحب تقویت الایمان کی گستاخانہ عبارتوں پر کیا رائے رکھتے تھے، مجھے نہیں پتا۔
لیکن ان کی کتابیں پڑھو تو ان کی کتابوں میں چلو حنفیت نہ صحیح، لیکن وہ جو محبت والی لہر ہے نا وہ محسوس ہوتی ہے۔ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں آپ زندہ ہیں اپنی قبر میں اور نماز پڑھتے ہیں اندر اس کے اذان و اقامت کے ساتھ۔ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ، صرف سرکار ہی نہیں، باقی کے سارے نبی جو قبروں میں ہیں اپنی اپنی قبروں میں نماز ادا کرتے ہیں۔ تو میں یہ قبروں والے نبی کا لفظ ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ سارے نبی ابھی قبروں میں نہیں گئے، ایک نبی آسمانوں پر بھی موجود ہیں، وہ کون؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، یہ نواب صاحب پھر اور بات بھی لکھتے ہیں، زندہ بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اعمال امت کے آپ پر عرض کیے جاتے ہیں۔ یعنی میں اب پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہو، میں سبق ریکارڈ کروا رہا ہوں، یا آپ لوگ بیٹھے ہو، یہ بھی ایک عمل ہے۔ جو عمل ہم یہاں کر رہے ہیں سارے اعمال سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں، سارے اعمال۔ آپ امت کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام اپنی قبر انور میں عمل پیش ہوتے ہیں نا، تو پھر گناہ گاروں کے لیے سرکار مغفرت کی دعا بھی فرماتے ہیں۔ یہاں ایک بات ہے، میں اس کا ذکر بعد میں کروں گا عرض اعمال پر۔ علامہ اشرف علی تھانوی، جن کو دیوبندی حلقہ حکیم الامت کے نام سے یاد کرتا ہے، ویسے میرا خیال ہے ویسے بھی حکیم تھے، ہاں، کشتے وشتے بنانے کے طریقے بھی انہوں نے لکھے ہیں، حکیم تھے وہ۔ پس آپ کا زندہ رہنا بھی قبر شریف میں ثابت ہوا، تھانوی صاحب لکھتے ہیں۔ ویسے مذاق نہیں ہے، مولوی بڑا تکڑا تھا وہ، ویسے مجھے تو حقیقت ترس آتا ہے، ترس۔ بس وہ ایک بات ہو گئی جس بات پر پتہ نہیں کیوں اڑ گئے، وہ بعد والے بھی اڑے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے۔ بہت ہو گیا یار، لڑتے لڑتے کتنے بندے قتل ہو گئے۔ حق بات کی طرف جو ہے اس پر آ جاؤ، آنے میں بگڑتا کیا ہے؟ کچھ انشاءاللہ سنورے گا ہی نا۔ امت کے اتحاد کے لیے قرآن اور سنت کو سامنے رکھ لو، جو بات درست ہے اس کو تسلیم کر لو، جو غلط ہے اس کو چھوڑ دو۔ ہماری کوئی بات غلط ہوگی ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، وہ تھانوی صاحب لکھتے ہیں، پس آپ کا زندہ رہنا بھی قبر شریف میں ثابت ہوا، اور یہ رزق اس عالم کے مناسب ہے۔ یہ جو ہے نا، انبیاء کو رزق بھی دیا، فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، یہ رزق وہاں پلاؤ نہیں وہاں پہنچتا، یہ پلاؤ نہیں، یہ حلیم نہیں، یہ وہ تم کیا بروسٹ وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہو، یہ چیزیں نہیں، جو رزق اس عالم کے مناسب ہے وہ پہنچتا ہے۔ اور گوش و ہدا کے لیے بھی حیات اور مرزوقیت وارد ہے، مگر انبیاء علیہم السلام ان سے اکمل و اقویٰ ہے۔ نبیوں کی زندگی شہیدوں سے زیادہ کامل، شہیدوں سے زیادہ قوی ہے، اور جو رزق اللہ ان کو دیتا ہے وہ شہیدوں کے رزق سے کامل بھی ہے اور اقویٰ بھی ہے۔ یہ لکھا ہے انہوں نے نشر الطیب کے اندر، تاج کمپنی کی جو چھپی ہوئی ہے نا نشر الطیب، اس کا صفحہ ہے 248۔ اچھا، یہاں میں نے دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ رزق اس عالم کے مناسب ہے، اس کو سمجھایا کیسے جائے گا عوام کو؟ دیکھیے، دوست آپ کے بھی ہوں گے باہر کے ممالک میں، ہمارے بھی دوست ہیں، کبھی کبھی وہ باہر سے نا ہمیں پیسے بھیج دیتے ہیں، مدرسے کے لیے بھیج دیتے ہیں، آ جاتے ہیں پیسے، اتنے تو نہیں ہوتے کہ مہینے کا خرچہ بھی نکل آئے مدرسے کا، لیکن کبھی کبھی
آ جاتے ہیں پیسے، اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ مثلا انگلینڈ ہے، وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ پاؤنڈ۔ وہ وہاں سے پاؤنڈ بھیجتے ہیں، جو پراپر چینل ہے نا بینکوں کے ذریعے، وہاں سے بھیجتے ہیں پاؤنڈ، اور یہاں کا بینک ہمیں کیا دیتا ہے؟ پاؤنڈ دیتا ہے یا روپے؟ روپے۔ وہ وہاں کی کرنسی بھیجتے ہیں تھرو پراپر چینل، اور ہمیں یہاں کی کرنسی ملتی ہے اسی تھرو پراپر چینل۔ ہم بھی جب اپنے مردوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں نا، ہم یہاں کی کرنسی بھیجتے ہیں، روٹی پکا لو، پھل رکھ لو، دیگ پکا لو، یہ یہاں کی کرنسی ہے نا۔ اور جو پراپر چینل ہے نا، غریبوں کو کھلاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ، جو حقدار ہیں ان کو جب کھلاتے ہیں نا، تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں دیتا ہے، وہاں کی کرنسی، وہاں کی کرنسی، وہاں کی تو وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ ثواب۔ ہر کسی کو مختلف قسم کے درجات ہیں نا، تو ہر کسی کو درجہ بدرجہ اللہ وہاں کا رزق عطا کرتا ہے، اور سب سے اعلیٰ، سب سے شاندار، سب سے اکمل و اقوی رزق جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے۔ اچھا، یہ جو نشر الطیب کتاب ہے، میں ریفر کروں گا، اس کو ضرور پڑھو۔ یہ ایسے لگتا ہے کسی کٹر بریلوی نے لکھی ہے، کٹر بریلوی نے۔ اچھا، اب تھانوی صاحب نے اس کتاب کو لکھا نا، تو ایک جگہ لکھا ہے کہ جب میں یہ کتاب لکھ رہا تھا تو اس وقت ملک میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، جس طرح آج کل کرونا جلوہ گر ہے، اسی طرح طاعون جلوہ گر تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب میں اس کتاب کے 2-4 ورق لکھ لیتا تھا، ہمارے علاقہ تھانہ بھون میں کوئی بندہ طاعون سے نہیں مرتا تھا، برکت ہے ذکر رسول کی۔ اور جو کتاب انہوں نے شروع کی ہے، پہلی فصل شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے نور مبارک کو پیدا کیا، بڑے اختصار کے ساتھ اور بڑی شاندار سرکار کی سیرت مبارکہ پر یہ کتاب ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں یار، یہ جو تھانوی گروپ ہے نا، ان کے ساتھ ہمارا ہو سکتا ہے، ہمارے عقائد اور ان کے عقائد میں کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے۔ ان کو ہمارے کچھ معمولات پر اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، ہم کہتے ہیں بیٹھ کر طے کر لو بھائی، اگر بدعت ہے تو پہلے بدعت کی ڈیفینیشن کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو بدعت ہوگی ہم چھوڑتے جائیں گے، ہمیں تو ضد کوئی نہیں، بس ایک بدعت والا مسئلہ ہے اور یہ بھی حل ہو جائے گا، بیٹھنے کی دیر ہے، اور ایک ہے عبارات والا مسئلہ، وہ بھی اگر ٹھنڈے دل سے سوچیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کے حل کا کوئی نہ کوئی طریقہ ارشاد فرما دے گا، سمجھا دے گا۔ اب یہی علامہ شبیر احمد عثمانی، جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، وہ مسلم شریف کی شرح فتح الملہم کے اندر لکھتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی کما تقرر، بے شک نبی کریم علیہ السلام زندہ ہیں جیسا کہ ثابت ہو چکا ہے، وَأَنَّهُ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، اور نبی کریم علیہ السلام اپنی قبر انور میں اذان اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اذان بھی ہوتی ہے اور اقامت بھی ہوتی ہے۔ یہ کون لکھتے ہیں؟ علامہ شبیر احمد عثمانی۔ علامہ انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں، ان کثیرا من الاعمال قد ثبتت، لکھتے نہیں کہتے ہیں،
کیونکہ یہ فیض الباری ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی نہیں ہے، وہ پڑھاتے تھے، ان کے شاگرد بدر عالم میرٹھی اس کو لکھتے تھے۔ ان کثیرا من الاعمال قد ثبتت فی القبور، قبر میں بہت سارے عمل ثابت ہیں، صرف نماز ہی نہیں، کل اذان بھی قبر میں ہوتی ہے۔ شاہ جی کہہ رہے ہیں قبر میں اندر بھی اذان ہوتی ہے، کوئی اوپر پڑھ لے تو بیڑا غرق ہو جائے گا کیا؟ اندر بھی اذان ہوتی ہے۔ والاقامت، اور اقامت بھی ہوتی ہے۔ عند الدارمی، محدث امام دارمی کے نزدیک انہوں نے حدیث نقل کی ہے۔ وقراءۃ القرآن عند الترمذی، اور امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ وہ ایک صحابی نے خیمہ لگایا نا، پتہ نہیں تھا یہاں قبر ہے، ان کو رات سورہ ملک کی آواز آتی تھی، سورہ ملک کی۔ والحج عند البخاری، اور امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ قبروں والے حج بھی کرتے ہیں۔ یہ خود نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ جب قبر میں اذان ثابت، اقامت ثابت، قرآن کی تلاوت ثابت اور حج کرنا یہ ثابت ہے قبر والوں کا، تو ابھی کوئی شک رہ گیا ہے نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں؟ نہ یار ضدی نہ بن، ہمارے ساتھ مل، ہم تمہیں بھی محبت کا نغمہ سکھائیں۔ تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ پتہ نہیں 35 سال پہلے کی بات ہے یا 40 سال پہلے کی، مجھے اب فکس یاد نہیں۔ سلنا والی کے قریب ایک گاؤں ہے، شاید 8 چک شمالی یا 10 چک شمالی یا 8 چک شمالی، وہاں اسی مسئلہ پر مناظرہ تھا سید اسد فیصل آبادی کا اور مولوی احمد سعید ملتانی چترور گڑھی کا۔ اس میرے مناظرے کا ذکر کمڑ نے بھی کیا ہے، وہ جو ہے نا ان کا رئیس المتکلمین، پتہ نہیں کیا، متکلم اسلام نام نہاد، اس نے بھی ذکر کیا ہے۔ اچھا، میں نے یہاں مناظرہ پھر اس نے تو نہیں کیا، مولانا یونس نعمانی نے کیا تھا۔ انہوں نے نا بڑے دھڑلے سے میری اس حدیث پر اعتراض کیا، میزان الاعتدال پکڑی ہاتھ میں اور کہنے لگا اتا بخبر منکر، اتا بخبر منکر۔ اس حدیث کا ایک راوی ہے حجاج بن اسود، یہ روایت کرتا ہے حضرت ثابت بنانی سے، اور اس نے اس پر 3 اعتراض کیے۔ ایک اعتراض یہ کیا کہ یہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے۔ یہ تو جانتے ہو نا، معرفہ جس کو لوگ پہچانتے ہوں، اور نکرہ جس کو کوئی نہ جانتا ہو، یہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ سوائے مستلم بن سعید کے کسی نے اس کو روایت نہیں کیا۔ ایک تو یہ نکرہ ہے، اور دوسرا مستلم بن سعید کے علاوہ اس حدیث کو اس سے کسی اور نے روایت نہیں کیا۔ یہ اس نے اعتراض کی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ یہ خبر منکر ہے، یہ 3 اس نے
اس سوال کیے تھے، اور جواب بھی سن لیجئے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ راوی جو ہے حجاج بن اسود، یہ نکرہ ہے، معرفہ نہیں، مجہول ہے، اور مجہول راوی کی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ دوسرا اعتراض، میں اعتراض پھر دوہرا رہا ہوں کہ اس حجاج بن اسود سے مستلم بن سعید کے علاوہ کسی اور نے روایت نہیں کی۔ دوسرا اعتراض۔ تیسرا، یہ حدیث صحیح کی بجائے منکر ہے۔ اب ان تینوں اعتراضات کے جواب سعید اسد سے بھی سن لیجئے۔ حافظ ذہبی کا یہ وہم ہے، یہ صحیح نہیں۔ اس نے کیا کہا ہے کہ یہ حجاج بن اسود نکرہ ہے۔ محدثین کرام نے جو کہ جلیل القدر ائمہ جرح و تعدیل ہیں، انہوں نے حجاج بن اسود کے حالات کو نقل کیا ہے۔ بندے سے غلطی بھی تو ہو جاتی ہے نا، امام ذہبی سے یہاں غلطی ہو گئی۔ وہ حالات کیا ہیں؟ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں انما هو حجاج بن ابی زیاد الاسود، اس کا نام ہے حجاج، یہ بیٹا ہے ابی زیاد کا، اسود ہے۔ یعرف بزق العسل، یہ شہد کے مشکیزے کے نام سے مشہور تھا۔ اب جو نکرہ ہوتا ہے اس کی کوئی شہرت ہوتی ہے؟ نہیں، اس کی شہرت تو نہیں ہوتی۔ یہ زق اصل، یہ شہد کا مشکیزہ ہے، خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ وَهُوَ بَصَرِيٌّ، یہ مجہول نہیں، یہ تو بصرے کا رہنے والا ہے۔ کَانَ يَنزِلُ الْقَسَامِلَ، یہ ایک بستی ہے جس کا نام ہے قسامل، وہاں پر رہنے والا تھا، بصرہ سے قسامل آ گیا تھا۔ روا عن ثابت، ثابت بنانی سے بھی روایت کرتا ہے، و جابر بن زید، اور جابر بن زید سے بھی روایت کرتا ہے، و ابی نضرہ، اور ابو نضرہ سے بھی روایت کرتا ہے، و جماعت، اور پوری جماعت سے روایت کرتا ہے۔ یہ کوئی نکرہ ہے۔ وعنہ جریر بن حازم، اور اس سے جریر بن حازم بھی روایت کرتا ہے۔ وحماد بن سلمہ، حماد بن سلمہ بھی روایت کرتا ہے۔ وروح بن عبادہ، روح بن عبادہ بھی روایت کرتا ہے۔ وآخرون، اور کئی اور لوگ بھی اس سے روایت کرتے ہیں، کئیوں کا استاد ہے، ان بڑے بڑے لوگوں کا استاد ہے۔ قال احمد ثقۃ ورجل صالح، امام احمد نے کہا ہے یہ تو بڑا پکا راوی ہے اور نیک بندہ تھا۔ کیوں جی، نکرہ ہے کہ معرفہ؟ وقال ابن معین ثقۃ، امام ابن معین نے کہا یہ تو ثقہ ہے۔ قال ابو حاتم صالح الحدیث، امام ابو حاتم کہتے ہیں اس کی حدیث تو بڑی صالح ہے۔ وذکرہ ابن حبان فی الثقات، امام ابن حبان نے اس کو کتاب الثقات میں اس کا ذکر کیا ہے۔ فقال، اور کہا، کتاب الثقات کے اندر امام ابن حبان نے اس کے بارے کیا کہا؟ حجاج بن ابی زیاد الاسود من اہل البصرہ کانا ینزل القسامل، وہی بات پیچھے کہ بصرہ کا رہنے والا تھا اور پھر قسامل جگہ پر آ گیا۔ اس نے پھر روایت کیا ابھی نضرہ سے، جابر بن زید سے، ان سے عیسیٰ بن یونس نے، جریر بن حازم نے، وَهُوَ الَّذِي يُحَدِّثُ عَنْهُ، اور یہ وہی ہے جس سے روایت کرتا ہے حماد بن سلمہ، حماد بن سلمہ، فیقول، اور کہتا ہے حدثنی حجاج بن الاسود، کہ یہ حدیث مجھے بیان کی ہے حجاج بن اسود نے۔
وَهُوَ الَّذِي، اور یہ وہی ہے يُحَدِّثُ عَنْهُ کہ اس سے حدیث روایت کرتا ہے کون؟ حماد بن سلمہ۔ اس بات کو یاد رکھیے، یہ لسان المیزان کے اندر جلد 2 صفحہ 175 کے اندر یہ حافظ ابن حجر نے یہ طویل عبارت لکھی ہے۔ مجبوری تھی، کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ اس طرح کی بحثیں سمجھتا تو نہیں، لیکن ضروری تھا بیان کرنا، کیونکہ سارے عام آدمی تو نہیں ہوتے نا، کچھ اہل علم بھی ہوتے ہیں جن کو مس ہوتا ہے، تو چلو کسی ایک آدھ کو بھی فائدہ ہو جائے گا تو ہماری بخشش کا سامان بن جائے گا۔ اچھا، اس پوری عبارت کو نا ذرا دوبارہ غور سے سنیے۔ لوگ اسے خوبیوں کے مجموعہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، خوبیوں کا مجموعہ ہے، اور خوبیوں کا مجموعہ عام شخص کو نہیں، کسی خاص شخص کو کہا جاتا ہے۔ پھر یہ کہنا کہ نکرہ تھا معرفہ نہیں تھا، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ صاف نہیں لکھا تھا تو بصرے کا، لیکن رہتا قسامل میں تھا۔ یہ یمن کا ایک قبیلہ ہے جو بصرہ کے قریب ہے، قسامل۔ آج کل اسے کہتے ہیں عامرہ۔ یہ کتاب ہے نا معجم البلدان، اس سے میں نے یہ اخذ کیا ہے کہ یہ قسامل وہاں کی جگہ ہے۔ اچھا، وہ جی میرے کو ایک بندہ آیا سی، وہ کون سی پتہ نہیں، وہ کتنے دا سی پتہ نہیں۔ یہ ہوتی ہے نکرہ کی بات۔ میرے کو بندہ آیا سی جی محمد پورے دا سی، فلانی گلی چ رہندا سی۔ اب یہ ہے، یہ تعارف ہے معرفہ کا، نکرہ کا نہیں۔ پھر حضرت امام احمد بن حنبل، امام ابن معین، ابو حاتم، ابن حبان، یہ 4 جلیل القدر ائمہ جرح و تعدیل ہیں جو اس کی توثیق کر رہے ہیں۔ 4 پتہ چلا ذہبی کا وہم تھا، اس جگہ وہم تھا کہ یہ نکرہ ہے، نکرہ نہیں، یہ معرفہ ہے۔ پھر دوسرا اعتراض کیا تھا کہ میرے علم کے مطابق صرف مستلم بن سعید نے ہی اس سے روایت کیا ہے، کسی اور نے نہیں۔ لیکن حافظ ابن حجر کیا کہتے ہیں؟ اس سے روایت کیا ہے جریر نے 1، جریر بن حازم نے 1، حماد بن سلمہ نے 2، روح بن عبادہ نے 3۔ یہ 3 نام لیے نا حافظ ابن حجر نے، اور جو آپ نے مانا کل 4 آدمی ہیں اس سے روایت کرنے والے، تو یہ نکرہ ہوا؟ نکرہ تو نہیں، یہ تو معرفہ ہے۔ اچھا، ابن حبان نے ایک اور بھی نام کا اضافہ کیا ہے، انہوں نے کہا عیسیٰ بن یونس بھی اس سے روایت کرنے والوں میں سے ہے۔ تو دیکھ لیجئے کہ یہ اعتراض حافظ ذہبی کا جو مولانا یونس صاحب نے کیا تھا، کس طرح ہوا کے اندر اس کے پرزے اڑ گئے۔ یہ اعتراض نہیں تھا۔ اچھا، لگتا یہ ہے کہ حافظ ذہبی نے جب لکھی تھی نا یہ کتاب میزان الاعتدال، اس وقت اس کے ذہن میں تھا کہ یہ حضرت جو ہیں یہ نکرہ ہے۔ پھر بعد میں انہوں نے وہ کتاب لکھی تلخیص مستدرک پر، اس کے اندر لکھا ہے قلت حجاج ثقۃ۔ لو جی، اب بتائیے، یہ آخری کیل ہے، خود حافظ ذہبی اقرار کر رہے ہیں یہ حجاج جو ہیں اتا بخبر منکر، یہ بات غلط ہے۔ خبر منکر کون ہوتی ہے؟ جو کسی صحیح حدیث کی مخالف ہو۔ یہ صحیح حدیث کی مخالف کہاں ہے؟ یہ تو صحیح حدیثوں کی حمایت کر رہی ہے۔ نہ خبر منکر والا اعتراض درست ہے اور نہ ہی باقی کے اعتراض درست ہیں۔ یہ پڑھ لیجئے فتح الملہم شرح صحیح مسلم۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے اسی حجاج کی توثیق کی ہے، اسی حجاج کی۔
توثیق کرنے کے بعد اس حدیث کے انہوں نے 3 شاہد بھی پیش کیے ہیں۔ فتح الملہم جلد 1 صفحہ 329 اور صفحہ 330۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجئے۔ ان للہ تعالی ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں چکر وکر لگاتے رہتے ہیں۔ یبلغونی من امتی السلام، میرا کوئی امتی جب سلام پڑھتا ہے نا تو یہ فرشتے میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے، شے پہنچائی وہاں جاتی ہے جو زندہ ہو۔ اب کسی نے چیز بھیجی میرے لیے، مجھ تک پہنچی نہیں، وہاں پلاٹ کے اندر رکھ دے یا مسجد کے سین کے اندر رکھ دے تو مجھ تک پہنچ جائے گی۔ وہ پہنچتی چیز اسے ہے جو زندہ ہو، جو زندہ نہیں اس تک نہیں۔ تو یہ امت سلام بھیجتی ہے، کہتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو فرشتے اس کا سلام سرکار کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت سوڑے نہ ہو، میں کر دیاں گا تسلی جڑا تھوڑے ذہن سے سوال آ رہا ہے، لیکن اپنے اپنے ٹائم پر یہی سوال آ رہا ہوگا نا جی سرکار آپ تے نہیں نہ سن دے، پھر فرشتے ہی پہنچاندے نے نا، ذرا تسلی رکھو۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے نا، یہ ہے جامع صغیر جلد 1 صفحہ 93، نسائی شریف جلد 1 صفحہ 143، مشکات شریف صفحہ 18، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 517، مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 27، مستدرک ما تلخیص جلد 2 صفحہ 421۔ علامہ ہیثمی اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں رجالہ رجال الصحیح، اس کے جتنے راوی ہیں اس حدیث کے سارے بخاری کے راوی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ امام حاکم اور امام ذہبی دونوں اس حدیث کے بارے کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ آج کتنی حدیثیں بیان ہو گئیں؟ 3۔ حضرت ابو درداء والی، حضرت انس بن مالک والی، اور یہ جس پر اعتراض ہوا تھا حجاج اسود والا۔ یہ اب حدیث اسی عنوان پر ایک حدیث کل بیان ہوئی تھی، اب 5ویں حدیث آ رہی ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح کو لوٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ حدیث شریف ہے ابو داود شریف جلد نمبر 1 صفحہ 279۔ مسند امام احمد جو ترتیب کے ساتھ آئی ہے نا، ابواب کی ترتیب کے ساتھ، اس کا نام ہے الفتح الربانی جلد 13 صفحہ 312۔ اور پھر نجدیوں کے شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ، ان کا فتاویٰ جلد 11 صفحہ 291، جلد نمبر 27 صفحہ 322، جلد نمبر 27 صفحہ 324۔ اس حدیث کے بارے میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں رواتہ ثقات، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ فتح الباری جلد 6 صفحہ 488۔ مولانا ذکریہ صاحب لکھتے ہیں قال الحاکم صحیح الاسناد، امام حاکم نے کہا ہے اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے۔ امام زرقانی فرماتے ہیں قد روا ابو داود باسناد صحیح، ابو داود نے صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے۔
حافظ ابن کثیر کہتے ہیں صححہ النووی فی الاذکار، امام نووی نے کتاب الاذکار کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رد اللہ علی روحی، اللہ مجھ پر میری روح کو لوٹا دیتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ اس حدیث کی شروع پڑھیں گے نا تو روح سے مراد 16 سے زیادہ جواب دیے گئے ہیں، 16 سے زیادہ، اور مجھے جو جواب پسند آیا ہے وہ یہ ہے کہ روح فرشتے کو بھی کہتے ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ روح کس کو کہتے ہیں؟ فرشتے کو بھی کہتے ہیں۔ تو ایک فرشتہ سرکار کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہے نا، جو ہی ادھر سے کوئی کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو وہ فرشتہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، فلانے نے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا ہے، فلانے نے۔ میں اگر آپ کو کہوں آپ کو فلانے نے سلام کہا ہے تو آپ پوچھو گے نا کون فلانا، کون فلانا؟ میں کہوں جی آپ کو مہردین نے سلام کہا ہے، اگر آپ تو مہردین کو جانتے پہچانتے ہو نا تو کہو گے وعلیکم السلام، یہی کہو گے نا۔ اگر آپ نہیں جانتے تو وہ کیا کہو گے آپ؟ کون مہردین، کون مہردین؟ اب فرشتہ، وہ آگے حدیث آئے گی، فرشتہ سلام کہنے والے کا نام لے کر، اس کے باپ کا نام لے کر سلام عرض کرتا ہے، آقا فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے نا، آپ کو اس نے سلام کہا ہے۔ تو سرکار پھر جواب میں سلامتی کی دعا ارشاد فرماتے ہیں۔ اگر سرکار جانتے ہی نہیں اور سلام پڑھنے والے کو پہچانتے ہی نہیں تو کہہ دیں کیڑا، سرکار کیڑا نہیں کہتے، جواب میں سرکار سلامتی کی دعا ارشاد فرماتے ہیں۔ اب اس سے یہ مسئلہ سمجھ لو، سرکار جانتے سب کو ہیں، مجھے بھی جانتے ہیں، آپ کو بھی جانتے ہیں، اپنے ہر امتی کو جانتے ہیں، پھر فرشتہ کیوں سلام عرض کرتا ہے؟ بارگاہ رسالت کا پروٹوکول ہے نا۔ ہے دیکھو اللہ جانتا سب کو ہی ہے، لیکن پھر بھی میرے عمل اور تیرے عمل جو ہے نا، ہر جمعرات کو، ہر پیر کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ یہ کیوں پیش ہوتے ہیں جی؟ کیا اللہ ویسے نہیں دیکھتا؟ اللہ ویسے نہیں جانتا؟ جانتا تو ہے، لیکن بارگاہ الوہیت کا پروٹوکول ہے نا۔ جس طرح بارگاہ الوہیت کا پروٹوکول ہے، اسی طرح بارگاہ مصطفیٰ کا بھی پروٹوکول ہے۔ یہ جو میں نے مراد لی ہے نا کہ فرشتہ اس سے مراد ہے، تو حافظ ابن حجر کہتے ہیں ان المراد بالروح الملک المؤکل بذالک، روح سے مراد وہ فرشتہ ہے جو اس کام پر اس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے بھی اسی عبارت کو فتح الملہم جلد 1 صفحہ 330 پر درج کیا ہے۔ اب یہ موکل فرشتہ ہے کون، اس کی پاور کتنی ہے، طاقت کتنی ہے، یہ بھی سن لو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری قبر انور پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، اعطاہ اسماع الخلائق، ساری مخلوق کی آوازیں سننے کی اللہ نے اس کو طاقت عطا فرما دی ہے۔ فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ، قیامت تک جو بندہ بھی مجھ مصطفیٰ پر صلاۃ کا نذرانہ پیش کرتا ہے الا
ابلغنی باسمہ و اسم ابی ہے، تو وہ فرشتہ جو میری بارگاہ میں موکل ہے نا، مقرر ہے، وہ صلاۃ پڑھنے والے کا نام لے کر، اس کے باپ کا نام لے کر کہتا ہے ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیہ، فلانا جو فلانے کا بیٹا ہے نا، اس نے آپ کو سلام کہا ہے۔ یہ فرشتہ ہے کہاں؟ روضہ انور پر مقرر ہے۔ ساری کائنات کی آوازیں سننے کی اللہ نے اسے طاقت دی ہے۔ ذرا ایک بار درود شریف پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اب میں نے بھی صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا، آپ نے بھی صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ فرشتہ کھڑا وہاں ہے جو بارگاہ نبوت کا چوکیدار ہے، اس کے کان کے اندر اتنی پاور موجود ہے، اس نے میرا بھی سنا ہے سلام، آپ کا بھی سنا ہے، سب کا سنا ہے، اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا ہے یا رسول اللہ، وہ جو محمد سعید احمد اسد ہے نا، جو بیٹا ہے نا مفتی محمد امین صاحب کا، اس نے آپ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پہ اسی طرح آپ کا نام لے کر، آپ کے ابا جان کا نام لے کر انہوں نے، اس فرشتے نے سلام عرض کیا ہے۔ جب نوکر کی یہ شان ہے تو خود مالک کی اپنی شان کیا ہوگی؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ پھر سرکار قبر انور میں زندہ ہے نا۔ اچھا، یہ جو بندہ جب صلاۃ پڑھتا ہے تو کن لفظوں سے جو پہنچتے ہیں نا لفظ، وہ بھی سن لو۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں امام شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ، شفا شریف کی بڑی شاندار شرح کی ہے انہوں نے پتہ کیا لکھا؟ والمراد ان المراد بالسلام ما من احد یسلم علیہ، نا جو بھی مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو سلام سے مراد کیا ہے؟ قولہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے مراد ہے یہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدے پر رکھے۔ ویسے ابھی اور بھی بہت کچھ کہنا تھا، لیکن میرا خیال ہے کافی ہو گیا ہے۔ کتنے دن ہو گئے جی حیات النبی کو؟ آج 7واں دن ہو گیا، 7 سبق ہو گئے ہیں مسئلہ حیات النبی پر۔ اللہ کی بارگاہ میں ان 7 سبقوں میں اگر ایک لفظ بھی قبول ہو گیا ہے تو یقین کر لیجئے میری اور آپ کی بخشش کا سامان ہو گیا ہے، کیونکہ ہم تو یہاں بارگاہ رسالت میں اپنی نوکری پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں نا۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم